طریقہ تدریس. عزیز طلبہ، آج کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے ایک اور تدریسی طریقے پر جسے ہم تحلیلی و ترکیبی طریقہ تدریس کہتے ہیں. عزیز طلبہ، تحلیل کے معنی ہے حل کر دینا، اور ترکیب کہتے ہیں جوڑ دینے کو. یعنی وہ طریقہ تدریس جس میں توڑ جوڑ کے ذریعے عبارت، جملے یا الفاظ اور حروف سکھائے جاتے ہیں. توڑ جوڑ کے ذریعے بنیادی نقطہ اس میں ہے توڑ جوڑ کا. اب تحلیلی طریقہ کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ تحلیلی طریقہ عزیز طلبہ کام کرتا ہے عبارت، جملہ، لفظ اور حرف کی ترتیب سے. یعنی ہم بڑے سے چھوٹے کی طرف یا پیچیدہ سے سادہ کی طرف آتے ہیں. وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم عبارت اور جملے سے صرف نظر برتتے ہوئے صرف لفظ سے حرف تک کا مرحلہ دیکھنا چاہیں تو اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ سب سے پہلے آپ کو لفظ بابا مکمل فارم میں دکھایا جائے گا. اس کے بعد آپ کو اسی لفظ کو دو اجزاء میں تقسیم کر کے یعنی با اور با دکھایا جائے گا اور لکھوانا سکھایا جائے گا. پھر اسے مزید تقسیم کیا جائے گا اور بے الف کی تفہیم ہوگی اور اس کی پہچان کروائی جائے گی. سو آپ نے بگر سے اسمالر کی طرف کا سفر کیا. جبکہ ترکیبی طریقے کی اگر ہم لوگ بات کریں تو اس کی ترتیب یہ بنتی ہے کہ حرف، لفظ، جملہ اور عبارت، یعنی چھوٹے سے بڑے کی طرف. سب سے پہلے آپ بچے کو حروف تہجی یاد کرواتے ہیں. پھر اس کے بعد حروف تہجی کی اشکال سکھائی جاتی ہیں. یعنی اگر لکیر سیدھی ہو، کھڑی ہو تو وہ الف ہوگی. اگر اسی لکیر کو لٹا دیا جائے اور اس کے نیچے ایک نقطہ لگا دیا جائے تو وہ بے بن جائے گی. اور اسی ایک نقطے کی بجائے اگر اس لیٹی ہوئی لکیر پر 3 نقطے اس کے نیچے لگا دیے جائیں تو وہ پے بن جائے گا. یعنی حروف سکھائے جائیں گے، حروف کی پہچان ہوگی. پھر اس کے بعد میں آئے گا مرحلہ لفظ، جملے یا عبارت آرائی وغیرہ کا. عزیز طلبہ، اس طریقے سے ملتا جلتا ابتدائی سطح پر ایک اور طریقہ ہوتا ہے جسے ہم طریقے بین و گو کہتے ہیں. یعنی بین کا مطلب ہے دیکھنا، جبکہ گو ہے گویائی سے، یعنی بولنا. اب چنانچہ بین و گو کے معنی بنتے ہیں دیکھو اور بولو. ہوتا کیا ہے کہ تحلیلی و ترکیبی طریقہ اور بین و گو میں اگر ہم لوگ فرق دیکھنا چاہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ طریقے بین و گو کا تعلق بولنے کی مہارت سے ہے، جبکہ تحلیلی اور ترکیبی طریقے میں لکھنے کی مہارت پر زور دیا جاتا ہے. یعنی اگر تحلیلی اور ترکیبی طریقے کار کے تھرو آپ کسی کو سکھانا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے کہ لفظ طوطا لکھا ہوا سکھایا جائے گا اور پھر اسے اجزاء میں تقسیم کرتے ہوئے توئے واؤ توئے الف تک کے مرحلے تک ہم پہنچیں گے. پھر دوسری طرف اگر ہم لوگ طریقے بین و گو کی بات کریں تو یہاں لفظ دکھایا نہیں جائے گا بلکہ یہاں پر طوطا دکھایا جائے گا. سو دکھا کر ہم بچے کو لفظ بولنا سکھائیں گے، اور یہی لفظ بولنے کا طریقہ کار جو ہے یہی بین و گو کو تحلیلی اور ترکیبی طریقے سے جدا کرتا ہے.